اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 98 آج ہم پڑھیں گے۔ پہلے میں کل کی آیت کا تھوڑی سی تفسیر بتا دوں، پھر یہ آپ کو یہ آیت سمجھ میں آئے گی۔ کہہ دو، اس کا ترجمہ بتا رہا ہوں، کہہ دیجئے کہ جو بھی جبرائیل کا دشمن ہے، بس اس نے تو جو بھی آپ کے دل پہ نازل کیا ہے وہ اللہ کے حکم سے ہی نازل کیا ہے، اور جو پہلے سے موجود کتابوں کی تصدیق کرتا ہے، اور مومنین کے لیے ہدایت اور بشارت ہے، خوشخبری ہے۔ اصل میں نے بتایا تھا کہ یہ لوگ ہٹ دھرمی کی اس حد تک پہنچ چکے تھے کہ جب انہوں نے دیکھ لیا کہ بھی اور کسی طریقے سے اس کو روکا نہیں جا سکتا، اسلام پھیل رہا ہے اور ہمارے کچھ لوگ بھی اس کو قبول کر رہے ہیں، تو ابھی کوئی پروپیگنڈا جو یہ پھیلا رہے ہیں وہ کام نہیں آ رہا ان کے، تو انہوں نے ایک نئی بات کر دی۔ انہوں نے کہا کہ یہ جو جبرائیل پیغام لے کے آ رہا ہے نا، یہ جو وحی لے کے آ رہا ہے، یہ تو ہمارا پرانا دشمن ہے، اس کے ساتھ ہماری پرانی دشمنی چلتی ہے۔ اس نے تو بنو اسماعیل پہ لے کے آنی تھی نبوت، یہ بنو اسرائیل پہ لے کے آنی تھی، بنو اسماعیل پہ لے گیا، اور یہ تو ہمارے اوپر فلاں فلاں عذاب لیتا آیا ہے، یہ وہ، تو بھئی یہ تو ہمارا دشمن ہے، یہ تو غلط کام کرتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تم جبرائیل کے بارے میں ایسی بات کر رہے ہو، تو اس کا مطلب تم میرے بارے میں ایسی بات کر رہے ہو، کیونکہ وہ تو پیغام پہنچانے والا ہے بس، تو اس کا کام تو یہ ہے کہ بھی اللہ کا حکم سنے اور وہ جا کے پیغمبر تک پہنچا دے۔ جب تم اس کے بارے میں یہ بات کر رہے ہو تو تم اللہ پر نعوذ باللہ الزام ڈال رہے ہو۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اگلی آیت میں فرمایا، من کانا، جو بھی ہے، عدو دشمن، للہ اللہ کا، و ملائکتہ اور فرشتوں کا، و رسولہ اور رسول کا، و جبریل اور جبریل کا، و میکالا اور میکائیل کا، فإن اللہ، پس بے شک اللہ تعالیٰ، عدو دشمن ہے، للکافرین ایسے کافروں کا۔ اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو کافر قرار دیا۔ اب اللہ نے ایک جماعت بنا دی کہ جتنے تم فرشتوں کی بات کرتے ہو یا کسی بھی چیز کی بات کرتے ہو، تو یہ سارے اللہ کی جماعت میں شامل ہیں۔ اللہ نے یوں نہیں کہا کہ جبرائیل، اللہ نے کہا جو کوئی بھی دشمن ہے، یعنی حضرت جبرائیل کی دشمنی کو اللہ تعالیٰ نے اپنی دشمنی قرار دی کہ جو کوئی بھی اللہ کا دشمن ہے اور اس کے فرشتے، و ملائکتی ہی ہے اور اس کے فرشتے، و رسولی ہی اور اس کے رسولوں کا، جو کوئی بھی اللہ، اس کے فرشتے، اس کے رسولوں کا دشمن ہے۔ پھر اللہ نے علیحدہ سے دو فرشتوں کا ذکر کیا، جبرائیل کا و میکال اور میکائیل کا۔ جبرائیل کا ذکر تو کیوں کیا وہ میں نے بتا چکا ہوں کہ یہ جبرائیل کے بارے میں کہتے تھے کہ بھی انہوں نے یہ تو ہمارا پرانا دشمن ہے۔ اس کے بدلے یہودی میکائیل علیہ السلام کو اپنا دوست سمجھتے تھے کہ بھی یہ ہمارا دوست ہے، جبرائیل ہمارا دشمن ہے، یہ ہمارا دوست ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ بھی یہ ساری ایک جماعت میں کرنے کا ذکر ہے کہ تم ایسے کیسے کہہ سکتے ہو کہ ایک ہمارا دوست ہے، ایک ہمارا دشمن ہے۔ بھئی ان جبرائیل اور میکائیل علیہ السلام کے درمیان نعوذ باللہ کوئی دشمنی ہے، کوئی بغض ہے، کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں ہے۔ ان کا تعلق ایک ہی جماعت سے ہے، اور وہ صرف وہی کام کرتے ہیں جو اللہ انہیں حکم دیتا ہے کرنے کا۔ تو تم کیسے ایک کو اپنا دشمن، ایک کو اپنا دوست قرار دے سکتے ہو؟ یہ تو سارے ہے ہی ایک جماعت۔ اور یہ جو ایک جماعت ہے، ان میں سے تم کسی ایک سے دشمنی رکھو گے، فإن اللہ عدو للکافرین، تو اللہ ایسے کافروں کا دشمن ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ دو دھمکیاں دی کہ بھی ایک تو جو ان سے بغض رکھے گا، وہ اس کا مطلب اللہ سے بغض رکھ رہا ہے، اللہ سے دشمنی رکھ رہا ہے۔ جو ان سے دشمنی رکھے گا، چاہے وہ کوئی بھی رسول ہو، چاہے وہ کوئی بھی فرشتہ ہو، ان میں سے کسی کے ساتھ بھی کوئی دشمنی رکھے، کوئی ایسی بات کرے، تو اس کا مطلب وہ اللہ سے دشمنی رکھ رہا ہے۔ اور صرف اللہ سے دشمنی نہیں رکھ رہا، اللہ بھی ایسے کافر سے دشمنی رکھ رہے ہیں۔ اللہ نے دشمنی کا بھی کہا اور ایسے لوگوں کے لیے کافر کا لفظ استعمال کیا ہے۔ وَلَقَدْ، اور تحقیق، انزلنا، ہم نے نازل کی، الیک آیات، آپ کی طرف آیات، بینات، واضح، وما، اور نہیں، یکفر، کفر کرتا، بہا، اس کا، نہیں انکار کرتا اس کا، الا الفاسقون، سوائے فسق کرنے والوں کے۔ ویسے تو فسق کا لفظ جو ہوتا ہے نا، وہ ہر طرح کے گناہ کے لیے یوز ہوتا ہے، لیکن زیادہ تر قرآن پاک میں فسق جو ہے وہ بڑے بڑے گناہوں کے لیے استعمال ہوا، جو بہت بڑے چوٹی کے گناہ ہے نا، گناہ کبیرہ، جو انسان کو سیدھا سیدھا شرک، کفر اور گمراہی کی طرف لے جائے نا، اس چیز کو یہ کہا گیا کہ فسق۔ یہاں پہ چونکہ کافرین کا ذکر چل رہا ہے نا، کہ جو اللہ اور اس کے رسولوں کا کسی بھی چیز کا دشمن ہوگا تو حقیقت میں اللہ کا دشمن ہے، تو اللہ ایسے کافروں کا بھی دشمن ہے۔ اس وجہ سے کہا کہ بھی ہم نے یہ آیات جو ہیں یہ جو آپ کی طرف آیات نازل کی ہیں، بینات، واضح چیزوں کے ساتھ، اس میں کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو چھپی ہوئی ہو، جو غیر واضح ہو، جو روشن نہ ہو۔ ہر چیز ہم نے واضح کھول کر بیان کر دی، فرقان بنایا ہے قرآن کو، اور اسے وہی انکار کرے گا جو فاسق ہوگا، جو کھلا گناہ کرنے لگ گیا ہے، وہی اس کا انکار کر سکتا ہے، ورنہ عام لوگوں کی سمجھ میں تو یہ بات آرام سے آ جاتی ہے۔ یہ آیت نمبر 98 اور 99 کل انشاءاللہ آگے پڑھیں گے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔